بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ابلیس کی اصل کیا ہے اور فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا ہے۔ تو پہلے بڑھتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پروں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہو۔ کچھ حضرات اس طرف ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ نار آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدہ کا حکم کیسا تھا، حالانکہ ظاہر طور پر تو صرف فرشتوں کو حکم ہے۔ تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا اور ان والے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، یعنی تعذیباً اس پر حکم جاری ہوا جیسے سرداروں کو حکم دیا جائے، تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین یعنی علامہ بغوی، وادی قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی اور علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف ہیں کہ یہ فرشتوں سے ہی تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اسے جن کہا گیا، لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتے ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جن کبھی فرشتوں کے مد مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز کو جن کہا جاتا ہے، اس لیے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا۔ ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں کوئی ضرر نہیں، اور اس کے فرشتہ ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا وہ مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی جنس سے ہیں، البتہ وارث کے لحاظ پر مختلف ہیں، یعنی جس کے ساتھ دھوئیں کی آمیزش ہے وہ آگ ہے، اور جو صاف و شفاف ہے وہ نور ہے، جس طرح مٹی، ریت، پتھر، سرما وغیرہ کا مادہ اور جنس ایک ہے، عوارضات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔